1991 میں حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ نے اسرائیل کے عزائم کے بارے میں جو منظر کشی کی، آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اسلام کی تاریخ بہت سی خوفناک غداریوں سے داغدار ہے، اور اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ابتدائی حصے کو چھوڑ کر، جس میں خلفائے راشدین کا دور اور کچھ بعد کا عرصہ شامل ہے، باقی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں ہی سے کچھ غدار حاصل کیے گئے ہیں، اور کبھی بھی اس کے بغیر ملت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس تاریخ پر نظر ڈالیں تو غداریوں کی تاریخ میں موجودہ جنگ سیاہ ترین حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے، کیونکہ آج تک کبھی اتنی اسلامی مملکتوں نے مل کر ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ایسی ہولناک سازش نہیں کی یا سازش میں شریک نہیں ہوئے۔ پس یہ جو موجودہ جنگ ہے، اس کو اس دور میں آج کے مبصرین ان مسلمان ممالک کو پاگل بنانے کے لیے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے، جو کچھ چاہیں کہیں، لیکن کل مغربی دنیا کے محققین اور مورخین بھی یہی بات کہیں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں، کہ ان مسلمان ممالک نے اسلامی مفاد کے ساتھ حد سے زیادہ غداری کی اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو تباہ کیا اور اس طرح ظلم کے ساتھ میلیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوشش کی، اللہ بہتر جانتا ہے کل کو کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو کل کا مورخ یہی بات لکھے گا کہ جب انہوں نے کوشش کی تو یہ مسلمان ممالک پوری طرح اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلامی مملکت کو، ایک عظیم اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کے لیے شامل ہوئے، اور ذرہ بھر بھی عدل یا رحم یا انصاف سے کام نہیں لیا، اور ذرہ بھر بھی قومی حمیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس ضمن میں کچھ ممالک تو ایسے تھے جن سے مجھے یہی توقع تھی، یہی احتمال تھا ان کے متعلق کہ ایسا ہی کریں گے، جن میں ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایجپٹ۔ ایجپٹ اس لیے کہ ایجپٹ پہلے ہی عالمی دباؤ کے نیچے آ کر اور کچھ اپنا علاقہ واپس لینے کی خاطر اسرائیل کے ساتھ معاہدوں میں جکڑا جا چکا ہے، اور اس وقت مغربی طاقتیں کلیتاً مصر کو اپنا حصہ سمجھتی ہیں۔ دوسرے سعودی عربیہ، جس کی عالم اسلام سے غداری ایک تاریخی نوعیت رکھتی ہیں، اس کا آغاز ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، اس کا قیام ہی غداری کے نتیجے میں ہوا، مسلسل انگریزی حکومت کا نمائندہ رہا یا امریکن مفاد کا نمائندہ رہا، اور اسلام کے دو مقدس ترین شہروں پر قابض ہونے کی وجہ سے ایک مذہب کا ایک جھوٹا سا دکھاوے کا لبادہ پہنے رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سی مسلمان مملکتیں اس بدنصیب ملک کے رعب میں آئیں اور محض اس لیے اس سے محبت کرتی رہیں اور پیار کا تعلق رکھتی رہیں کہ اسے وہ مکے اور مدینے کا، یا دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ اور خدا کا نمائندہ سمجھتی تھیں۔ اس ضمن میں بارہا میں نے بعض مسلمان ریاستوں کے نمائندوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو۔ میں سعودی عرب کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہابیت کی تاریخ سے خوب واقف ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مکے اور مدینے کے میناروں سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ اللہ اور رسول کی آوازیں ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان میناروں پر صرف لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مائکروفون واشنگٹن میں ہے، اور ان مائکروفونز پر بولنے والا اسرائیل ہے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان جو موجودہ حالات کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے، یہ دو ٹوک بات خوب جانتا ہے کہ سعودی عرب کلیتاً امریکہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور امریکہ کلیتاً اسرائیلی اقتدار میں داخل ہو چکا ہے، اور اسرائیلی اقتدار کو عملاً اپنی پالیسیز میں قبول کر چکا ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے جو نظر آتے ہوئے بھی مسلمان ممالک اس صورتحال سے اندھے رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ کو انتہائی جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا گیا کہ جماعت احمدیہ انگریز کی ایجنٹ ہے۔ اس لیے جب مسلمان ممالک کے نمائندے ہم سے یہ بات سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے شاید اپنے گلے سے بلا ٹال کر سعودی عرب پر پھینکتے ہیں اور اپنے انتقام لے رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے، اور وہ سارے مولوی بھی جو ان سے پیسے لے کر ان کا کھا کر احمدیوں کو یہ کبھی یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، کبھی انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، کھلے بندوں اب اس سعودین کو، سعودی حکومت کے سربراہوں اور سارے وہ جو ان کے ساتھ شامل وہابی علماء کو، سب کو ملا کر یہودی ایجنٹ اور مغربی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور ایسی گندی زبان ان کے متعلق استعمال کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں زیب نہیں دیتی۔ لیکن جیسا کہ پاکستان کی گلیوں میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ایسی ہی آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں
ایسی ہی آوازیں انگلستان میں بھی بلند ہوئیں سعودیت کے خلاف، اور دوسرے ممالک کے متعلق سے بھی یہی اطلاع آ رہی ہے کہ اب تمام عالم اسلام ان کی حقیقت کو سمجھا ہے، اس لیے ان سے کسی قسم کی غداری پر تعجب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یقین تھا کہ یہی کریں گے، یہی ان کا طریق ہے، یہی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور میں بعض ایسے ممالک نے بھی اسلام کے مفاد سے غداری کی ہے جن سے دور کی بھی توقع نہیں تھی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں امریکن دباؤ کے علاوہ سعودی دباؤ بھی اور سعودی اثر بھی بہت حد تک شامل ہے، اور کچھ غربت کی مجبوریاں ہیں جن کے نتیجے میں بعض ملکوں نے اپنے ایمان بیچے ہیں۔ جن ممالک سے کوئی دور کی بھی توقع نہیں تھی ان میں ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایک شام ہے۔ پاکستان سے تو اس لیے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں کی حکومت چاہے کتنی ہی امریکن نواز کیوں نہ ہو۔ میں بحیثیت پاکستانی جانتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کا مزاج یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کسی مسلمان ملک پر حملہ کریں یا اس حملے کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان میں شامل ہو جائیں۔ کسی قیمت پر پاکستانی مزاج اس بات کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے جب پوری طرح اس نہایت ہولناک اقدام کی تائید کی جو عراق کے خلاف اتحاد کے نام پر کیا گیا ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ نے اس غلط فہمی کو تو دور کر دیا کہ فوج کی تائید اس فیصلے کو شامل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا اس سے بریت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہرگز اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے، یہ غلط فیصلہ ہے اور ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ہے۔ جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے، ٹرکی تو تمام دنیا میں مسلمان مفادات کے محافظ کے طور پر صدیوں سے اتنا نیک نام پیدا کیے ہوئے ہے کہ اسی نام سے یورپ میں یہ جانا جاتا تھا، اور ٹرکی کی عثمانیہ حکومت سے مغربی طاقتیں بھی کانپتی تھیں، اور جب بھی ترکی کا نام آتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ سلطنت قائم ہے اسلام کے سرزمین میں نفوذ کا ہمارے لیے کوئی موقع پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ اتنی لمبی عظمت کی تاریخ کو ایک فیصلے سے اس طرح سیاہ اور بدزیب بنا دینا اور ایسے داغدار کر دینا، یہ اتنی بڑی خودکشی ہے کہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نظر نہ آئے۔ ٹرکی قوم پر ایسا داغ لگا دیا گیا ہے جو اب مٹ نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ کوئی عظیم انقلاب برپا ہو اور پھر وہ اپنے خون سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کریں۔ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی کئی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مجھے سیریا سے یعنی شام سے توقع نہیں تھی۔ ایک تو حافظ الاسد کا اپنا علاقہ گولان ہائٹس کا اسرائیل نے ہتھیایا ہوا ہے، اور بڑی دیر سے ان کی اسرائیل سے مخالفت اور لڑائی چلی آ رہی ہے، اور اس تاریخی دور میں جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے، سیریا نے اسرائیل کی مخالفت میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنے علاقے بھی گنوائے، لیکن اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا۔ ناظرین، باقی اگلی قسط میں بیان کریں گے کیونکہ کافی زیادہ ہے، ایک ساتھ آپ سب کو سننے میں مشکل لگے گی، اس لیے قسط وائز بیان کریں گے۔ آگے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔